الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 سورۃ البقرہ آیات نمبر 43 سے 46 تک، صفحہ نمبر 6 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 4 آیات پڑھیں گے اور مصحف سے ہم 6واں صفحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا آج تیسرا اشارہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ میں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پہلا پارہ، اس کے 4 پارٹس ہم نے کیے جو ہم 4 کورسز میں پڑھیں گے، کورس 2، 3، 4 اور 5۔ پہلے کورس میں ہم نے جو کورس 2 تھا اس میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے، جس میں سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا، کامیاب انسان کی 12 عادات، اس کے بعد ہدایت کا ٹاپک تھا، اور پھر جو ہدایت کے مخاطب تھے ان کا تذکرہ ہوا، متقین جو جنہوں نے ہدایت لے لی، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت بالکل نہیں لے سکتے تھے، کافرین، اور جو ہدایت لے سکتے ہیں وہ ہیں منافقین۔ ان کا تذکرہ ہوا، قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ، جو سب سے پہلے انسان ہے جن کو ہدایت ملی۔ اس کے بعد اب کورس 3 ہم نے شروع کیا 6 صفحے سے، تو اس میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اسی ہدایت کے ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جنہوں نے ہدایت ملی، ہدایت ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم چوتھا کورس 4 ہم شروع کریں گے، اس میں بھی سارے کورس میں بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور 5ویں کورس میں جا کر یعنی کہ 16 اور 17 نمبر صفحے تک بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور آخری 3 صفحات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تو 20 صفحات ہیں، یعنی پہلے پارے کا ہم نے اوور ویو کیا کہ اس میں کس طرح کے مضامین ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے 6 صفحے سے بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کو قرآن کی اس کی دعوت دی گئی، ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ تو 6 صفحہ ہے، اس کے جو مضامین ہیں ان کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں پر اس طرح ہم دیکھیں گے، اپنے بایاں ہاتھ اپنی طرف کیجئے، اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ 6 صفحہ ہے، اس کے آج انشاءاللہ ہم تیسرا اشارہ پڑھیں گے۔ پہلے 2 اشارات ہم نے پڑھے، ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ نیک کام کرو، چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو۔ 6 صفحے کے اشارات کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ اس طرح دیکھیے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصر الفاظ میں اس کو ہم اس طرح یاد کر سکتے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ایک جملہ ہے جس سے ہم ان 4 اشارات کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے۔ تو پہلے اس صفحے کے ہم نے اشارات دیکھے، آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، اور اس کا آج کا جو سبق ہے ہمارا 6C، اس کے آیات کا تعارف لیتے ہیں۔ تو تیسرا اشارہ ہے اس صفحے کا، نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیات سے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے۔ تو آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کے پہلے اسباق دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے اسباق جو حاصل ہوتے ہیں اس میں ہے نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور تواضع اختیار کرنا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جس بات کا حکم ہم خود دیتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا۔ اور تیسرا سبق ہے
صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرنا، اپنی عبادات میں خشوع پیدا کرنا، تو پھر خود بخود نماز کا پڑھنا تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 4 قسم کے اسباق ہیں جو ان چاروں آیات سے ہمیں ملتے ہیں آج کے سبق میں۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہر سطر میں آج کے سبق میں ہمارے لیے 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ہیں، باقی کے الفاظ الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی کو ہم کس طرح یاد کریں گے اور کس طرح یاد رکھ سکیں گے، وہ ہم فکروں کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے ہم ان کو یاد رکھ سکیں گے۔ آئیے ان آیات کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے ان کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا واو کا معنی ہے اور، اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، تم قائم کرو نماز، و اور، آتو اور تم ادا کرو، دو، الزکات زکات اور تم زکات دو، واو ورکعو واو کا معنی ہے اور، ارکعو اور رکوع کرو تم سب، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ نماز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط بنا سکیں، کیونکہ نماز براہ راست اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے بات چیت کا، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات کہ نماز کا جو اگلا سٹیپ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم نماز کو پڑھنے کے لیے کیسے کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی بھی اس میں ہو جاتی ہے کہ 5 وقت ہم نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور دوسروں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ درس و تدریس ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں خود بھی خیال آتا ہے اور خود بھی ہمارے لیے ہم انکریج ہوتے ہیں کہ یہ اگر یہ بندہ آ سکتا ہے اتنی دور سے تو میں بھی یہاں پر آ سکتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس سے بھی سبق ملتا ہے، اور اپنے ہم خیال لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو یہ نماز باجماعت کے فائدے ہیں جو دنیاوی طور پر بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث اسی کے متعلق سیکھتے ہیں، ان اول ما یحاسب به العبد، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بے شک، اول ما پہلی وہ چیز، یحاسب به جس کا حساب لیا جائے گا، العبد بندے سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، من عملہ اس کے عمل میں سے، صلاتہ اس کی نماز ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے؟ اس کی نماز۔ فَإِن تو اگر صلحت وہ درست نکلی، فقط افلح و انجح تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ انجح کہ میں بھی کامیاب ہونا، وَإِن فسدت اور اگر وہ خراب نکل آئی یعنی نماز، قد خواب و خسرا تحقیق وہ نامراد ہو گیا اور خسارے والا ہو گیا۔ فَإِن آگے ہے فَإِنٍ تَقَصَ اور اگر کمی رہ گئی، من فریضتی اس کے فرض میں سے، شیئن کچھ بھی، قال
الرب عز وجل، تو فرمائے گا الرب اللہ عز وجل فرمائے گا انظرو، یعنی فرشتوں سے فرمائے گا انظرو تم دیکھو، غور کرو ذرا دیکھو، حل لعبدی کیا میرے بندے کے پاس من تطوع کوئی نفل بھی ہے، فیکمل بہا، تو اگر یہ نہیں ہوئے تو اس سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا، من تقص من الفریضتی، اس کے فرض میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا، ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر ہوگا اس طرح اسی طرز پر اس کے سارے اعمال کا حساب۔ ترجمہ اس کا اردو میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے متعلق ایک اور حدیث ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور شرک کے درمیان، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ واقیم الصلاۃ، دیکھتے ہیں اس کی مزید شرح کو، اس میں ہے زکوٰۃ ادا کرو، دوسری کیا تھی، نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ نماز کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو، جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی محبت ختم ہوگی یا کم از کم ہو جائے گی تو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے متعلق بھی یہ بات ہے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے، ربا اس کو عربی میں کہتے ہیں اور سود اردو میں کہتے ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، مع الراکین وارکعوا، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے کہ یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، تو دوسرے جو بھی ہے تمہارے ہم پلہ ہوں یا تم سے غریب ہوں یا تم سے امیر ہوں، جیسے بھی ہوں تم سب مل کر نماز پڑھو، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اور باجماعت نماز ادا کرنے کے ہم نے فوائد پڑھے کہ اخروی جو فائدے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھے تھوڑی دیر پہلے۔ آئیے ان آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ الحمدللہ پہلی آیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد دوسری آیت ہے اسی سبق کی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ، کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو، حمزہ ہے، یہ جیسا کہ آپ نے پڑھا حل کا معنی کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی حل کیا کے معنی میں آتا ہے، کوشچن کرنے کے لیے۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم حالانکہ، یہاں پر واو کا معنی اور نہیں ہے، یا بلکہ یہاں پر معنی ہے حالانکہ، چونکہ واو کا معنی اپنے پڑھا کہ کبھی اور اس کا معنی ہوتا ہے
اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے حالانکہ. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلونا پڑھتے ہو الکتاب کتاب افلا تاکلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں افلا لا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں تم جانتے بھی اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں ہو. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو نیک کام کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بر کہتے ہیں نیکی. اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور ان کے طریقوں پر چلنا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے حقیقت میں. اور اس طرح سے والدین کی خدمت کرنا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے ہر کے ساتھ, اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا یا اس کا ذریعہ بن جانا اور انسانیت کی خدمت کرنا. بہت سارے کام جو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں ان سب کو بر کہا جاتا ہے. کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بر کا حکم دیتے ہو. وطن سونا اور دوسرے کو اچھے کاموں کی تلقین کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اچھے عمل خود بھی کرنا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے, اور آگے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف لگانا یہ بھی ایک الگ ذمہ داری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کاموں کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں. ایک تو اچھے کام خود بھی کریں اور آگے لوگوں کو بھی, آگے دوسروں کو بھی, اپنے جو متاحت ہیں, اپنے اہل و عیال ہیں, اپنے قرب و جوار میں لوگ ہیں جن تک ہماری رسائی ہے, ہم ان تک بھی اچھے کاموں کی تبلیغ کو پہنچائیں. ایک یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اچھے عمل خود نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسروں کو کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ خود نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکہ کسی کو آگے تلقین نہ کریں. تو تلقین کرنی چاہیے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود بھی وہ عمل کریں, اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے جب جس بندے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے یا آپ کریں, تو جب تک ہم خود کر رہے ہوں گے تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی یہ عمل اچھا ہے تو یہ کر رہا ہے. گھر میں اگر آپ مثال لے لیں, گھر میں اگر پیرنٹس ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں, اچھا عمل ہے, کہنا چاہیے جیسے کہ نماز کے متعلق حکم ہے. تو پیرنٹس اگر خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے کے ذہن میں لازمی بات ہے کہ یہ آئے گی بات کہ یہ کوئی نماز کو اتنا اہم کام نہیں ہے. اگر اہم ہوتا تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ خود بھی تو یہ عمل کرتے نا, خود وہ یہ عمل نہیں کر رہے تو اٹس مین کہ یہ کوئی بڑا اہم کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل خود بھی کریں اور آگے دوسروں تک بھی اس کی عمل کی تبلیغ کو پہنچائیں. اتأمرونا کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا, اور تنسونا تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو, وانتم حالانکہ تم تتلونا پڑھتے ہو الکتاب کتاب کو, افلا تاکلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں. الحمدللہ دوسری آیت ہم نے مکمل کی. اب اس کے بعد اسی لیسن کی تیسری آیت ہے وَاسْتَعِینُوا, یہاں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِینُوا واو اور استعینوا, تم سب مدد طلب کرو, مدد حاصل کرو, بالصبری صبر کے ساتھ, صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, والصلاۃ اور نماز کے ذریعے, واو کا معنی ہے اور, الصلاۃ نماز, اور تم سب مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی ہے, یعنی بڑی دشوار ہے, الا مگر علی الخاشعین ڈرنے والوں پر, خاشعین عاجزی اختیار کرنے والوں پر, ڈرنے والوں پر, یعنی دشوار نہیں ہے, باقی لوگوں پر دشوار ہے نماز کا پڑھنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اچھا, جب بھی اللہ کی اطاعت کا حکم جیسے کہ پچھلی آیات سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اس طرح کے سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہے ہیں, اور جب باجماعت نماز ادا کریں,
تو ان کاموں کو کرتے ہوئے جب ہمیں کوئی مشکل کا سامنا ہو تو ہم نے مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، ان مشکلات پر صبر کرنا ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ میرے لیے یہ کام آسان کر دے، جو تیری اطاعت کا کام ہے، تیری عبادات ہیں، میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے ذریعے سے میں اپنے جو تعلق ہے اس کو آپ کے ساتھ جوڑے رکھوں، مضبوطی سے بنائے رکھوں، میری اس میں مدد فرما اور میری نصرت فرما اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں، عبادات کے کاموں میں، اگر کوئی مشکلات کا سامنا ہو۔ مشکلات جو ہیں، پہلے تو ادوار تو نہیں ہے، اب تو ہمیں ساری سہولیات بھی میسر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادات نہ کریں تو یہ ہمارے لیے اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کل کے دور میں تو ہمیں بہت ساری آسانیاں میسر ہیں، ہم آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، یعنی ان مشکلات پر صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا جو ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی خیر ہم مانگتے ہیں اس میں سب سے بہترین جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ مشکلات پر، جو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں مل جائے تو یہ بہت بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ آئیے آپ اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ الحمدللہ، اس آج کے سبق کی تیسری آیت مکمل ہوئی۔ آج کے سبق کی آخری آیت ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین، وہ لوگ جو، الذین ہم پڑھ چکے ہیں، جمع کے لیے ہے، وہ لوگ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں۔ ظنہ کا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہے گمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا جا رہا ہے یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ کے معنی جو بعض دفعہ تبدیل ہوتے ہیں، کسی جگہ پر جیسے گمان رکھنا، کسی جگہ پر یقین رکھنا، تو یہ اس کے سیاق و سباق کے اندر جو بھی ہے اس سے دیکھ کر اس کا ترجمہ تبدیل ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس چیز کو۔ یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، اور انہم، یہ کہ وہ سب، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف ہی، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ جو بھی احکامات شروع کی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں، نماز، زکوٰۃ، باجماعت نماز، اس کے علاوہ نماز کے ذریعے صبر پیدا کرنا، صبر حاصل کرنا، تو اللہ کی مدد حاصل کرنا، ان سب کے اندر جو رغبت اور شوق پیدا ہوگا ان اعمال کا، جو نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو کرنے کے جب شوق پیدا ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا؟ کہ جب انسان کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور موت کے بعد کے جو حالات ہے اس کو جب یاد کریں گے تو، اور اللہ تعالیٰ سے، خاص کر اللہ تعالیٰ سے جو موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے مومن کی، اس کو یاد کریں گے، ان سارے کاموں کو کرنا، جو نیک اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان اعمال کے لیے جو وہاں بھی ہم ذکر کیے گئے، ان کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا نماز اور صبر کے ذریعے سے، اور دوسری بات کیا ہے کہ آخرت کو یاد رکھنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آئیے ان سب آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں بامحاورہ۔ اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر شرح ہم نے دیکھی۔ اب دیکھیں گے کہ ان آیات سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں، اور ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے کیا پلان بنانا چاہیے۔ اسباق ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تواضع اختیار کرو، اور جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، یہ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور اپنے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا۔ ان آیات کے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ہم دعا کیا کریں گے، اللہ جس بات کی میں تبلیغ کر رہا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آئندہ اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ اپنے اعمال کے حساب سے، اور آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن۔ یہ تصور جو ہے انسان کو نیک اعمال کرنے جو ہے ابھارتا ہے کہ ہم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں، کہ آخرت بھی ایک چیز ہے، آخرت میں ہم نے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو اللہ سے ملاقات ہے اس کو خاص کر ہم نے یاد کر رکھنا ہے۔ الحمدللہ یہ تھے ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اسماء اور افعال، اسماء کون سے ہیں، ان آیات میں آنے والے اسماء کون سے ہیں؟ انفسکم، انفسا یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے نفس۔ انفس کی جمع کیا آتی ہے؟ نفس۔ اور اس کے بعد کون سا اسم ہے؟ الکتاب۔ کتاب واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد کتب جمع واحد ہے سر۔ کبیرتن، کبیرتن یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب اسماء دیکھیں گے تو بعض دفعہ ایسا اسم ہوگا جو واحد ہوگا، اس کی جمع ہمیں دیکھیں گے سیکھیں گے، اور بعض دفعہ جمع استعمال ہوگا اس کے واحد کیا ہے، اور بعض دفعہ کوئی اسم ہوگا کہ اس کا متضاد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ جیسے کبیرتن بڑا کو کہتے ہیں، اور صغیرتن اس کا اپوزٹ ہے چھوٹا۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے صحت مند حروف والے افعال، کیونکہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہم دیکھیں گے ان آیات میں آنے والی۔ تو پہلی کیٹیگری کیا دیکھیں گے افعال کی، جو انہی 4 پیٹرن پر آتے ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ، اور وہ صحت مند حروف والے ہیں، اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے۔ اور دوسری کیٹیگری دیکھیں گے کہ 3 حروف والے وہ افعال جن میں کوئی کمزور حرف بھی ہے، کمزور حروف والے افعال۔ اور تیسری کیٹیگری دیکھیں گے مزید فی کے افعال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحت مند حروف والے افعال۔ ارکعو سے، رکع، رکع، را کاف اور عین اس کے روٹ لیٹر ہے۔ فاتحہ سے ہے، اس کی 6 تابعیں کیجیے اشارات کے ساتھ، رکع، یرکعو، ارکع، راکعن، ڈیش، رکوع۔ ڈیش کیوں کہتے ہیں کہ اس کا اسم مفعول یوز نہیں ہوتا، راکعن ڈیش رکوع۔ دوسرا فعل کون سا ہے؟ یہ فتح سے تھا، اس کے بعد ہے امارا، یہ ناصرہ سے ہے، امارا ناصرہ سے ہے، امارا
यअमुरु मुर, आमिरुन मअमूरुन अमरुन। अमरा का मतलब होता है उसने हुक्म किया। इसके बाद है आकाला, ज़राबा से आइन क़ाफ लाम। ये सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हम पढ़ रहे हैं। आकाला याक़िलु, इक़िल, आक़िलुन, माक़ूलुन, अक़लुन। ठीक है जी, ये थे वो अफ़ाल जो सेहतमंद हरूफ वाले। और भी कोई है? खशा, ये भी फातिहा से है। खा, शीन और आइन इसके रूट वर्ड्स है। खशा, यखशाउ, इख्शा, खाशिउन डैश खुशूउन। खशा माना होता है डरना। राजिउन, राजा दौराबा से है। राजा, यरजिउ, इरजि, राजि डैश रुजू। राजिउन इसका इस्म फाइल मफूल जो है इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम इसको डैश कहते हैं, और रुजूउन इसका मस्तर है। ये तो वो वाले अफ़ाल थे जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हमने पढ़े। आइए अब देखते हैं इन आयात में आने वाले जो कमज़ोर अफ़ाल हैं, यानी कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल, वो कौन से हैं। तनसौना, नसिया, नसिया में कमज़ोर हरफ है या, नून सीन या इसके रूट वर्ड्स हैं। ये राजिया से आता है। कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल में हमने ये देखना है कि इसका जो बाब है वो सामिया है, लेकिन इसका कोड, ज़्यादातर कोड इस्तेमाल होता है कमज़ोर अफ़ाल में, तो कोड है राजिया। तो नसिया, यंसा, इंसा, नासिन, मनसियुन, निसियान। नसिया वो भूला, और तनसौना तुम सब भूलते हो। नसिया, यंसा, तनसा, तनसौना, यंसा, तनसा, तनसौना, तुम सब भूलते हो। दूसरा कमजोर फेल है ततलूना, तला से, तला, ता लाम वाव रूट वर्ड्स हैं इसके। और ये दाल आइन का क्या मतलब है? ये दा के टेबल से है। ये दा के दा है कोड। दा का, दाल आइन का मतलब है इसका कोड। ये जो रा और द्वाद है इस तरह से दाल आइन, तो ये कोड हैं। ठीक है, तो दा इसका कोड है। तो जाहिर बात है दा का जो मेन बाब है वो कौन सा है? नसरा। तो इस तला का भी नसरा ही होगा। ठीक है, तो तला उसने तिलावत की, यतलू, उतलू, तालिन, मतलुवन, तिलावतुन। ये कमजोर हरूफ वाले अफाल। इसके बाद है सर ये कैसे पता चला है कि तला का नसरा है पैटर्न? बाब इसका तला और नसरा वैसे तो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं देखने में। ये कमजोर हरूफ वाले अफाल में कोड को हमने याद रखना होता है। ये इसको कहते हैं, जो हम कोर्स 2 में हमने अफाल पढ़े हैं उनमें तालील वगैरह होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ते नहीं है कि ये फेल कैसे बना है, ये एक्चुअल में ये कैसे था। नहीं तो जो एक नया स्टूडेंट है उसे कैसे पता चलेगा जिसको नहीं आता? सर इसके मुजारे से भी चल रहा है, मुजारे से पता चलेगा। देखिए कोड की बात हम करेंगे, ग्रामर के पार्ट में करते हैं अभी इसको। जन्ना, जन्ना जो है ये डबल हरफ वाला फेल है, तो इसको भी यहाँ पे हमने जिक्र किया। जन्ना या जुन्नु, जुन्ना, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन। तो ये वो वाले अफ़ाल हमने पढ़े हैं जो कमज़ोर हुरूफ वाले अफ़ाल थे या डबल हरफ वाले अफ़ाल आ गए। अब मज़ीद फ़ी के अफ़ाल अभी तक इस आयत में नहीं आए हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत में आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा जो कुरान का हिस्सा है 6C वो मुकम्मल हुआ। तरीके से कोर्स 3 सफ़ा नंबर 6 इशारा सी, आज का हमारा ग्रामर का जो टेबल है वो है हासाबा। मज़ीद फ़ी के अफ़ाल हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज का टेबल है हासाबा। ये वाली स्लाइड आप देखें ज़रा, आपको बहुत सारे अफ़ाल इसमें नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हासाबा भी नज़र आ रहा है।
जो आज हम पढ़ेंगे हासबा। तो हासबा के हासबा युहासिबु जो है, इसका जो इस मस्तर आता है वो क्या आता है, मुहासबा। तो ये जितने भी अफाल हम नजर आ रहे हैं हासबा के साथ नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसी के साउंड पर आते हैं। इसका जो फा आइन लाम को अगर हम देखें तो फा आइन लाम में से जो मुफाअला है वो इसका बाब है और कोड इसका हासबा है। कोड इसका क्या है, जितने भी अफाल नजर आ रहे हैं हमें, इसके अलावा और भी बहुत से अफाल हो सकते हैं, तो इन सब अफाल का जो कोड है वो है हा से मुराद हासबा। हा अलिफ जो है ये इसका कोड है। तो कमजोर हरूफ अफाल और मजीद फी के अफाल में जहां हमने बाब याद रखना है वहां हमने कोड भी याद रखना है कि इसका कोड क्या है। बात समझ आ रही है जी? तो हासबा आज का फेल है, हम पढ़ेंगे, इसका बाब है मुफाअला। और जितने भी अफाल हमें नजर आ रहे हैं जैसे कातला युकातिलु, इसका बाब कौन सा आएगा, मुकातला। हाजरा युहाजिरु, मुहाजरा। मुहाजरा। तो इसी तरह से बहुत सारे है जाहदा युजाहिदु, मुजाहदा। तो इसी साउंड पर हासबा के साउंड पर ये सारे अफाल आएंगे इंशाल्लाह। इसमें से बहुत से अफाल हम यहाँ पढ़ भी लेंगे और कुछ अगले कोर्सेज में भी आ जाएंगे। बहरहाल ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन सब का जो बाब है मुफाअला है। बाब क्या है, फा आइन लाम को अगर हम देखें तो उस हिसाब से इसका मुफाअला बाब है और इसका कोड हासबा है। हा कोड क्या है, हा। तो आज का फेल शुरू करते हैं हासबा। सर कोड हा क्यों है? जी कोड हा क्यों है सर? ये हम अरबों से पूछ सकते हैं कोड हा क्यों है। अच्छा अच्छा। देखें वो कोड का मतलब की होता है, तरस पे आते हैं, हासबा की तरस पे। कोड का मतलब ये होता है कि जितने भी अफाल अभी आपको दिखाए गए हैं ये हासबा के साउंड पर आते हैं, ये हासबा के साउंड पर आते हैं। तो मेन जो कोड है इन सब अबवाब का, जितने भी सारे आपको मसादिर नजर आ रहे हैं, सारे वर्ब नजर आ रहे हैं इस स्लाइड में, इन सब का जो साउंड है वो हासबा वाला होगा। तो हासबा का टेबल जब हम सीख लेंगे तो हमें ये सारे अफाल याद करने हमें आसान हो जाएंगे, सारे अफाल बनाने हमारे लिए सर आसान हो ये जाएंगे। मुफाअला कैसे बन गया? मुफाअला आपने कहा ना, बाब इसका मुफाअला है। हासबा तो देखें, हासबा माजी है। हासबा जो आपको नजर आ रहा है फेल, ये हासबा माजी है। इसका मुजारे अभी हम सीखेंगे इसी लेसन में आज की इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका मस्तर क्या आ रहा है, मुहासबा। इसका मस्तर क्या आ रहा है, मुहासबा, मुफाअला के साउंड पर मुहासबा। हमने मजीद फी के जो अबवाब यहाँ पर पढ़ने हैं उसमें एक तफ़ईल था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जिसमें अल्लमा युअल्लिमु तालीम और सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीह। हमने ये दो अफ़ाल पढ़े थे लास्ट क्लास में जो कि तफ़ईल से थे। अब हम आज के इस लेसन में हासबा का जो फेल पढ़ रहे हैं, ये बाब इसका आता है मुफाअला। तो जिस तरह अल्लमा के साथ आगे एक फेल दिया गया था वर्ब बुक में सब्बाहा, यहाँ पर हासबा के साथ आगे वर्ब बुक में भी एक उसी तरह का फेल, ये जो नजर आ रहे हैं इनमें से एक फेल दिया गया होगा जिसको हमने हासबा की तरह बनाना है। ठीक है जी। कोर्स 2 में जब हमने अफाल पढ़े तो ये जुमला भी याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना गुमराह हो जाओगे, दल्ला। इसी तरह से हमने कोर्स 3 में मजीद फी के अफाल को याद रखने के लिए भी एक जुमला सीखा। जैसे आलिमा से अल्लामा हमने सीखा, सालिमा से अस्लामा। तो मजीद फी के जो 5 मजीद फी है वो हम शुरू के लेसन में लेंगे इंशाल्लाह। तो उनको हम देखते हैं जो तब्दीली है, जैसे आलिमा में आई अल्लामा। एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तब्दीली जो आती है उसके अंदर सलासी से 3 हरफी में से जो उसको जब 4 बनाते हैं मजीद फी,
اس میں بعض دفعہ انہی میں سے ایک حرف کو زیادہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ عالمہ سے علامہ بن گیا، یعنی ایک لام کو بڑھا دیا، اور بعض دفعہ انہی 3 حرفی والے میں سے کوئی لفظ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایکسٹرا حرف آ جاتا ہے جس سے زیادتی بنتی ہے، جو جس سے مزید فی بنتا ہے، جیسے سالمہ سے اسلامہ. اب سالمہ سین لام میم سیم ہے مزید فی میں بھی آ کر، لیکن ایکسٹرا ایک حمزہ کو زیادہ کر دیا جس کی وجہ سے مزید فی بن گیا. اور مزید فی کے افعال جو ہے جو ابواب ہیں ان کو ہم یاد رکھنے کے لیے بھی جملہ یاد کیا تھا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی بہت اہمیت اہم ہے۔ یا اس کو اس طرح سے پڑھیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ حاسبہ اسلامہ، علامہ علامہ حاسبہ اسلمہ۔ اسلامہ. تعلیم اور محاسبہ کی تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلف استغفر، اختلف اختلف استغفر. اختلاف مت کیجیے بلکہ یہ مزید فی کے افعال کے لیے یاد رکھنا ہے. اب پہلا آج کا جو فعل ہے ہمارا ہے حاسبہ. حاسبہ میں کیا زیادہ ہوا ہے؟ 3 حرف کے اوپر کیا چیز زیادہ ہوئی ہے؟ الف. پہلے حرف کے بعد الف کو زیادہ کیا گیا ہے. تو آج کے اس فعل میں الف ہی مین ہوگا، یعنی کہ تمام جو اس آج کے فعل کا جو پورا ٹیبل ہے اس میں تمام ورڈز کے اندر ہم نے الف کو زیادہ کرنا ہے. اگر الف کو ہم اس طرح پڑھیں گے جیسے کہ ہم تجوید میں پڑھتے ہیں، حاسبہ پڑھ لیں گے تو وہ پھر ثلاثی بن جائے گا، 3 حرفی بن جائے گا، وہ پھر مزید فی نہیں بنے گا. اس سے الف کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے وقت. تو حاسبہ کے سیغے میں فعال ہے کہ جیسے ہم ہر سیغے میں الف کو لے کر ہم نے چلنا ہے، تو الف کو مزید ذرا یعنی کہ واضح کرنا ہے الف کو نا. تو اس کا ماضی دیکھتے ہیں. حاسبہ، حاسبہ اس نے حساب لیا. حاسبو ان سب نے حساب لیا. حاسبتا آپ نے حساب لیا. حاسبتو میں نے حساب لیا. حاسبتم آپ سب نے حساب لیا. حاسبنا ہم سب نے حساب لیا. اب سارے جو ماضی کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں باقی جو تبدیلیاں ہیں جیسا کہ باقی افعال کے اندر ہوتی رہتی ہیں، آخر میں جو تبدیلیاں ہیں جیسے کہ جمع کے لیے واو لگ گیا آخر میں، حاسبتا میں تا لگ گیا، تو لگ گیا، تم نا، یہ تو پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. جو تبدیلی ہے مین جس کو ہم نے زیادہ ظاہر کرنا ہے وہ ہے الف. حاسبہ میں الف. تو ماضی کیا تھا؟ حاسبہ، حاسبو، حاسبتا، حاسبتو، حاسبتم، حاسبنا. تو ماضی کی چابی کیا ہے؟ حاسبہ. یہ سسٹر نسرین آپ کا ہاتھ کھڑا ہو. آئیے اس کو عربی بول چال میں دیکھتے ہیں. حاسبہ کو جو ماضی ہم نے سیکھا، ماضی کو کیسے کریں گے عربی بول چال میں؟ یہ میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ مفاعلات باب اور یہ اس کا جو علامہ کا جو تفعیل ہے اس کی سمجھ نہیں، یہ باب یہ کیسے ہے؟ دیکھیں ایک باب ہوتا ہے، ایک ہے کوڈ. نہیں کمزور وہ تو حروف آپ نے جو صحت مند دیکھیں، جو صحت مند حروف والے افعال آپ نے شروع میں پڑھے تھے ان کے اندر تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی ہے بالکل بھی، کیونکہ وہ سیم ساؤنڈ پر آ رہے ہوتے ہیں. جو فتح، ناصرہ، ضربہ، سمع پر آپ نے پہلے پڑھے ہیں کورس 1 میں 2 میں، وہ صحت مند حروف والے افعال ہوتے ہیں، وہ سیم باب کے ہی ساؤنڈ پر آتے ہیں. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں اس پہ، جب آپ آتے ہیں کمزور حروف والے افعال یا مزید فی میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو افعال ہیں وہ مین باب کے ساؤنڈ پر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں وہاں پر کوڈ بھی یاد کرنا ہے. جہاں جیسے ہم نے باب یاد کرنا ہے ایسے ہم نے کوڈ بھی یاد کرنا ہے. اب حاسب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اب اس لیے ہم نے مفاعلہ بھی یاد کرنا ہے اور محاسبہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، حاسبہ. اب حاسبہ کے
جو تحت اسی کے ساؤنڈ پر بہت سارے اور افعال، جیسے کہ ہم نے اس کلاس کے شروع میں بتایا کہ حاسبہ کے ساؤنڈ پر بہت سارے اور بھی افعال آتے ہیں، تو ہم نے جیسا کہ حاسبہ کا جو باب ہے مین مفاعلہ اس کو یاد کرنا ہے، ایسے ہم نے حاسبہ کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حاسبہ ان سب کے لیے کوڈ ہے، یعنی ان سب کا ساؤنڈ حاسبہ کی طرح آ رہا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان ابواب کے اندر یہ جو افعال ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی میں یا ہم نے کورس 2 میں پڑھے تھے، وہ والے افعال جو کمزور حروف والے افعال ہم نے پڑھے تھے، تو ان میں تعلیل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اصل میں وہ والے اس طرح نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قالا ہم نے پڑھا تھا، اب قالا یقولو وہ ناصرہ سے ہے، لیکن ناصرہ کا ساؤنڈ اس میں نہیں محسوس ہو رہا، تو اصل میں کیا تھا وہ قوالا یقولو، اب ناصرہ کا ساؤنڈ بن گیا نا، جب آپ نے پڑھا قوالا یقولو تو ناصرہ کا ساؤنڈ بن گیا نا۔ یس سر. جی جی. تو اسی طرح سے لیکن تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح چونکہ پڑھنا جس طرح بغیر تعلیل کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ہی بغیر پڑھ لیا، ہم نے اس کو ہم نے قالا یقولو ہم کہتے ہیں اس کو، قالا یقولو تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اس کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مزید فی کے افعال میں بھی ایسے ہمیں اس کے لیے کوڈ بھی یاد رکھنا ہے۔ مزید فی کے افعال میں جو ہم کورس 3 میں پڑھ رہے ہیں، کورس 2 میں ہم نے جو پڑھے تھے کون سے افعال کمزور حروف والے، اس میں بھی ہمیں کوڈ ضرور یاد رکھنا ہے، باب کے ساتھ مین باب بھی یاد کرنا ہے اور کوڈ بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سر پھر یہ مفاعلہ کا ماضی کیا ہوگا؟ جیسے تفعیل کا فعالہ ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ فعالہ حاسبہ تفعیل ہے نا یہ بنتا، پھر جی مستر کے ساتھ ملتے جلتے، یعنی ان کے جو ہیں باب مستر سے جی ملتے ہیں۔ حاسبہ یحاسب، فاعلہ یفاعل، مفاعلہ محاسبہ مقاتلہ مہاجرہ، یہ سارے اسی ساؤنڈ پر ہی آ رہے ہیں یہ تو، ٹھیک ہے سر۔ لیکن باب جو ہوتا ہے نا، باب مجھے کا مطلب ہے نہیں، مجھے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کچھ بھی، یہ مطلب کس طریقے سے آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں وہ آسانی سے، وہ مطلب آگے جانا پیچھے جانا، وہ مجھے سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیں باب جو ہوتا ہے، ایک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک باب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوڈ۔ باب سے مراد وہ ہے جو فا عین لام آ رہا ہے، شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، باب اس کو باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مین ڈور ہے نا، اس کو باب کہتے ہیں، فا عین لام کے جس میں آ رہا ہے وہ باب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فعلا یفعل، فتح یفتح، فعلا یفعل، نصر ینصر، فعلا یفعل، ضرب یضرب، فعلا فعلا یفعل، سمع یسمع، اس طرح سے آ گیا۔ آگے آپ آ جاتے ہیں مزید فی کے ابواب میں، اس میں بھی ایسے ہے۔ تفعیل میں کیسے ہے؟ علم یعلم، فاعل نام سے اس کو اگر ہم مین باب سے لیں تو کیا بنے گا؟ فعل یفعل، علم یعلم، سبح یسبح، ٹھیک ہے؟ درس یدرس، سارے جو اس ساؤنڈ پر آ رہے ہیں وہ فاعل لام جو ہوتا ہے وہ باب کہلاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں وہ مین اس میں سے ایک کوڈ بن جاتا ہے۔ جو مین باب جسے ہم باب کہتے ہیں نا، وہ فاعل لام میں سے ہوتا ہے۔ اور جیسے مزید فی میں تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، افتعال ہے، استفعال ہے، انفعال ہے، یہ سارے ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ استغفار، استفعال۔ تو جیسے ہم نے پڑھا ہے حاسبہ، ٹھیک ہے؟ احتساب ہے نا اس کا، حاسبہ احتساب، جیسے بھی ہم نے دیکھیں لاسٹ سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ جملہ جو ہم نے یاد کیا تھا مزید فی کے لیے، کون سا جملہ یاد کیا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، محاسبہ۔ تو اسلام اگر پڑھیں گے تو اسلام بھی ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس سے ہے؟ اسلام، افعال، استفعال، استغفار۔ تو استفعال جو ہے وہ فاعل لام، وہ باب ہے، اور استغفار جو آگے آئے گا نا وہ کوڈ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کسی کو یا نہیں آئی؟ جی جی۔ جو فاعل لام میں سے ہے وہ باب کہلاتا ہے،
خواہ وہ مزید فی ہے، خواہ وہ 3 حرفی والے میں یا 3 حرفی سے زیادہ والے میں، وہ سارے کا سارا جو فاعل لام میں سارا وہ باب کہلاتا ہے. اور کوڈ کیا کہلاتا ہے؟ جو اس کے ساؤنڈ پر آگے آ رہے ہیں وہ کوڈ کہلاتا ہے، جو ہم نے یہاں پر اس کورس میں جیسے پہلے 5 ذکر کیے ہیں. تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، یہ 5 ابھی تک ہم نے ذکر کیا نا، یہاں پہ ہم نے پڑھنے شروع کیا لیسن میں. یہ سب کوڈ ہے یا باب ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوڈ ہیں، یہ کوڈ ہیں. تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، یہ جو 5 ہم نے ذکر کیے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ کوڈ ہے. اور باب کیا ہے؟ ان کے باب کون سے ہیں؟ انہی کے وزن کے اوپر فاعل لام سے ہم باب بنا لیں گے. فاعل لام سے باب بنے گا، فاعل لام سے باب ہے. اب اسی کے ساؤنڈ پر ہم باب سنتے ہیں. تفعیل، ٹھیک ہے، تفعیل، تعلیم، ٹھیک ہے، علامہ کا تفعیل ہو گیا. تفعیل، تعلیم، مفاعلہ، محاسبہ، آگے کیا ہے؟ اسلام، اسلمہ. نماز کا ایک منٹ، افعال، اسلام. میں تھوڑی سی پیچھے یہ سلائڈ لے کے جاتا تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. اب اس سلائڈ پہ دیکھیں، یہ نظر آ رہی ہے سب کو سلائڈ جس میں 5 باب لکھے ہیں. اب اس کو غور سے دیکھیں ذرا. تعلیم، تفعیل. اب جو تفعیل ہے وہ باب ہے، اور تعلیم کیا ہے؟ کوڈ ہے. محاسبہ، مفاعلہ، مفاعلہ جو ہے وہ باب ہے، محاسبہ کوڈ ہے. کوڈ. اس طرح اسلام، افعال، سر یہ تو مصدر ہے نا، جو مصدر ہیں ان کو ہم کوڈ کہیں گے. جی دیکھیں، میں اصل میں کوڈ اور باب کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ انہی 5 کو دیکھتے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آگے انشاءاللہ آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، تفعیل، تعلیم. تفعیل باب ہے اور تعلیم کوڈ ہے تو مصدر ہے. تعلیم تو مصدر ہے نا، لیکن اس کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ساؤنڈ پر آگے جتنے بھی آئیں گے، تسبیح آئے گا، آگے ہم نے جتنے پڑھے تھے علامہ، حاسبہ، اور سوری علامہ پڑھا تھا، سبحہ پڑھا تھا، جتنے بھی علامہ کے ساؤنڈ پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے ان کا سب کا کوڈ تعلیم ہو جائے گا. تو باب کیا ہے؟ تفعیل ہے. اور مفاعلہ باب ہے، محاسبہ آگے کوڈ ہے، یا اس کو مصدر کہہ سکتے ہیں. تو کوڈ اور باب کی بات صرف آپ سمجھ لیں. اس طرح سے اسلام آ جائے. جی لکھا ہوا نا، ہاں کوڈ، کوڈ یعنی ہاں لکھا حاسبہ ہوگا کی جگہ ہاں لکھا. جی، اور اسی طرح پہ یہ تو بات ہے حاجرہ نا، اسی طرح بنے گا. یا کوڈ ہوگا تو اس کی جگہ پر ہاں لکھا ہوگا، یعنی ہاں لکھا ہوگا. اس کا کوڈ ہے. تو جیسے حاجرہ ہے تو وہ اس کا کوڈ بھی یہی ہوگا. اسلام مصدر ہے تو اس کا باب کیا ہے؟ افعال. باب کیا ہے؟ افعال. فاعل لام میں سے نا وہ باب ہے، افعال. اس طرح سے اختلاف یہ مصدر ہے، یعنی اور کوڈ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کا باب کیا ہے؟ افتعال. افتعال، افتعال، ٹھیک ہے. اس طرح سے استغفار مصدر ہے، کوڈ ہے. تو اس کا باب کیا ہے؟ استفعال. یہاں تک بات سمجھ آ گئی اب سب کو؟ جی سر آ گیا. سر یہ میں ایک سوری میں مس کر گئی ہوں بیچ میں، یہ جو تعلیم سے علامہ ہم نے کس طرح سے ڈرائیو کیا؟ دیکھیں علامہ تو ماضی ہے، تو تعلیم اس کا مصدر ہے، اس میں تو کوئی سی مشکل بات نہیں. جیسے ہم نے کوئی بھی باب، کوئی بھی لیتے ہیں نا، مصدر لیتے ہیں، اس مصدر سے ہم ٹیبل پورا بنائیں گے جیسے، ٹھیک ہے. تو پورا مصدر سے جب ٹیبل بناتے ہیں تو یہ مصدر دیا گیا تعلیم، اس سے کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ تعلیم جو ہے یہ کس باب سے آ رہا ہے. باب اس کا تفعیل ہے، تو اس سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علامہ. ماضی علامہ آئے گا تو علامہ سے آگے پورا ٹیبل آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے. اس کا مصدر آ جائے گا تعلیم، ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی کلیئر. یس سر.
अभी बोल चाल में हम माजी को सीखते हैं। हल हासबा बहुत आसान है, नाम के साथ नाम जवाब है। हासिबा, नाम हासबा, नाम हासबा, अल हासबू, नाम हासबू, हासबू, हासबु, अल हासब तुम, सॉरी हल हासबता पहले सिंगल के साथ नाम बस हासबतु, नाम हासबतु, हासबतु, नाम हासबना, हासबतु, हासबतु, ता का जवाब तू से आएगा। हल हासब तुम, नाम हसबना, हासबना, हम हासबना। बहुत ही आसान है माजी अल्हम्दुलिल्लाह। मुजारे हासबा का आएगा युहासिबु, मुफाला के सौन पर। तो युहासिबु वो हिसाब लेता है, मुजारे में दोनों ज़बानें होंगे, यानी कि प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। युहासबु, युहासबू, सॉरी युहासिबु, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, तुहासिबूना, तुहासिबूना। मुजारे फिर कीजिए, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, तुहासिबु। अलिफ तब्दील है, दरमियान में जो ज्यादा किएगा, बाकी सारी की सारी चीजें शुरू में भी वही अलामात है मुजारे की। या आता है गायब के लिए, और मुखातब के लिए ता और हमजा आता है, और फिर जमा के लिए ता और नून आता है। शुरू की वो भी अलामतें वही हैं, और आखिर में भी वही है, वहाँ नून जमा के लिए आ गया है, जैसा कि युहासिबूना और तुहासिबूना में आ गया। ठीक है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ अलिफ का इसमें इजाफा हुआ है जो कि ज्यादा किया गया। अरबी बोल चाल है बहुत आसान। हल युहासिबु, नाम युहासिबु, हल युहासिबूना, नाम हल तुहासिबु, नाम हासिबु, हल तुहासिबूना, तुहासिबु। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी और मुजारे क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? जी नहीं है, नहीं। अब इसका अमर कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीके से। हासबा आपने पढ़ा था माजी, और युहासिबु मुजारे पढ़ा था, तो अमर क्या आएगा? कैसे बना अमर? सर या को हटा देंगे और आखिरी लफ्ज को हासिब, सुकून से हासिब फिर कैसे बना? सुकून कर देंगे। या को हटा देंगे और बा के ऊपर वैसे तो सुकून लगा देंगे, वैसे तो सुकून लगा आमतौर पर मुजारे से बनता है, लेकिन अगर इसको बहुत आसान करना हो तो आप माजी से भी बना सकते हैं। कि हासबा था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, सेकंड लास्ट जो सीन पे जबर था तो इस पे जेर कर दिया और आखिर को साकिन कर दिया। अमर में आखिर तो साकिन होना ही होना है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट पे जो है वो जबर था तो उसको जेर बना दिया, तो हासिब बन गया अमर। माजी से आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप मुजारे से बनाएं, जैसा कि तरीका चलता आ रहा है मुजारे से बनाने का, तो मुजारे की अलामत या को गिरा दें तो फिर भी वही रह जाएगा, फिर आप आखिर को साकिन कर दें, और सेकंड लास्ट पे ऑलरेडी जेर आई हुई है, ठीक है जी। तो मुजारे की अलामत या को गिराएं और आखिर में साकिन कर दें तो हासिब बन जाए। सिंपल, ये भी सिंपल तरीका है। माजी से बनाएं, मुजारे से बनाएं, सिंपल तरीके से बन सकते, ठीक है। अमर है हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू। अरबी बोल चाल है हासिब, अमर जो है उसका जवाब किससे आएगा? मुजारे से। मैं मुहासबा करता हूँ। मुहासबा किसे कहते हैं? ना हिसाब लेना, आप जजमेंट करना, जजमेंट करना, कमेंटी करना, एक अपना हिसाब करना। अपना मुहासबा करना। तुम सब हिसाब दो, तो क्या होगा? नुहासिबु, हम सब हिसाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका इसम फाइल इसम मफूल है, वो भी बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से। इसम फाइल इसम मफूल के लिए हमने क्या करना है? शुरू में मीम लगाना है, पेश वाला मीम। इसम फाइल इसम मफूल के लिए शुरू में मीम लगाना है, जेर और लगानी है। सेकंड लास्ट को जेर लगाएंगे तो इसम फाइल, और जबर लगाएंगे तो जबर लगाएंगे, इसम मफूल जबर। फाइल इसम मफूल बनाना आसान है, समझ आ गई? शुरू में मीम लगा दिया तो सेकंड लास्ट को जेर कर देंगे तो बन जाएगा और मसदर क्या होगा? नंबर देखते हैं। हासिब,
हासिब, ठीक है, मुहासिब अरबी बोलचाल ये हमने पहले की है, स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं। मुहासिब और मुहासब, ठीक है, इसम फाइल मुहासिब सेकंड लास्ट के जेर के साथ, फाइल जो है इसम मफूल जबर के साथ आएगा मुहासब। और मस्दर सर, मस्दर क्या होगा? आएगा मुहासबा, मुहासबा मुफाअला, मुहासबा मुफाअला। गोल ता को जब आप पढ़ते हैं तो मुहासबा आखिर में हा का साउंड आता है, मुहासबा तुन भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मस्तर है उससे रिलेटेड है इनका बाब, उस वजन में आता है। ऐसे याद, हाँ इस तरह याद चाहिए दम कर लें सही। मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन देखें अब बाब तो हमने याद करनी है ना, बाब याद करेंगे तो आगे उसके मुहासिब, इसके इसमें फाइल क्या आएगा? मुहासिब, मुहासब, मुहासबा। हल अंता मुहासिब, हल अंता अना मुहासिब, अना मुहासिब, मुहासिब, नाम आना मुहासिब, इसमें फाइल का इशारा है मुहासिब। हल अंतुम मुहासिबून, नाम नहनु मुहासिबून, नहनु मुहासिबून, इसमें फाइल का इशारा जमा कैसे करते हैं, और नहनो के लिए इस तरह का इशारा होगा। ये टेबल हमारा मुकम्मल हुआ। इसमें मुअन्नस के दो रह गए हैं। हासबा मुअन्नस था, मुज़क्कर था हासबा, उसने हिसाब लिया, तो इसके आखिर में सिर्फ ता साकिन लगाएंगे, हासबत, ठीक है, हासबा के हासबत मुअन्नस के लिए हो जाएगा। और तो हासिबु, अंता तो हासिबु और हिया तो हासिबु, यहाँ पर सिर्फ बात सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमने सीख लिया, इसको मुकम्मल करते हैं। टेबल एक दफा मुकम्मल इसको इशारों के साथ पढ़ लेते हैं, इशारों से। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिबु। फिल अमर हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा का मस्तर आएगा मुहासबा। आइए इनकी 6 चाबी देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा। ये 3 इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर ये ब्लू कलर में है, और बाकी वो जो अफ़ाल है वो रेड कलर में। तो इनकी जो मशक हम एक दफा फिर कर लेते हैं जो अब तक हमने सीखी है। अल्लामा पहले लेसन में, तो माइक को म्यूट रखते हुए इसको इशारात के साथ कीजिएगा। अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। हासबा भी हमने पढ़ा, हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा। ये 2 अफ़ाल अब तक हमने पढ़े हैं। इसके बाद देखते हैं जो वर्क बुक की तरफ से कुछ क्वेश्चन हैं। हासबा अरबी बनानी है, तू मुहासबा कर। हासिब, हासिब, तू मुहासबा कर अपने आप का। अनफुस, अनफुसकुम, अपने आप, अनफुस, अनफुसकुम, नफ्सा का, नफ्सा का अपने आप का है ना, नफ्सा का। अनफुस नहीं आएगा क्योंकि अनफुस जमा के लिए आता है और कुम भी जमा के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे नफ्सा का, अपने आप का। हासिब, नफ्सा का, हासिब, नफ्सा का। उर्दू में तर्जमा कीजिए, युहासिबुकुम, युहासिबुकुम बिहिल्लाह। अल्लाह तुम आप सब हिसाब लेते हो हिसाब लेगा, कुम तुम सब से, बिही उसके जरिए, अल्लाहु अल्लाह।
اللہ تم سب سے اس کا حساب، یحاسبو وہ حساب لے گا تم سب سے، بھی اس کے ذریعے سے، اللہ تم سب سے اس کے ذریعے حساب لے گا۔ آخری ہے عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے حاسب تھا، حاسبو تم سب حساب لو، انفسکم اپنے آپ کا، انفسا یہ انفسکم اپنے آپ کا حساب لو، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کرو، اپنا احتساب کرو۔ اپنا احتساب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حاسبنا انفسنا، حاسبنا حاسبنا انفسنا، دیکھیں تم سب حساب کرو اپنے آپ کا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں میں نام حاسبنا، تو دیکھیں حاسبنا تو ماضی آ جائے گا نا، تو امر کا جواب حاسبو انفسنا، یحاسب انفسنا، جی نحاسبو ہوگا سر، حاسبو ہی آئے گا، حاسبو انفسنا، انفسنا، ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ہے حاسبہ کی طرح ہاجرہ کا ٹیبل بھی ہے، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، تو پھر ماضی اس طرح سے حاسبہ کی طرح لکھنے ہیں، ہاجرہ کے بھی، اور پھر مضارع اس طرح سے، اسم فاعل، اسم مفعول، اور سارے جو ٹیبل ہے جیسے حاسبہ کا ہم نے پڑھا، اسی سون پر ہاجرہ کا ٹیبل بنانا ہے، ہاجرہ، ہاجرو، ہاجرتا، حاسبتا، ہاجرتا۔ تو آخر میں یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ جو کوڈ دیے گئے ہیں افعال کے، جو کوڈ ہیں جو ہمیں اکثر ٹیبل کے ساتھ لکھے ہوئے ملتے ہیں، وہ کوڈ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر 3 حروف والے افعال میں فاتحہ ہوگا تو اس کا فا اور نون ضاد سین اس طرح سے آئیکن ہوں گے، ایسے لکھے ہوئے ہوں گے اس طرح سے۔ اگر 3 حرف والے کمزور افعال دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے کورس 2 میں پڑھے تھے، ان کا کیسے کوڈ لکھا ہوگا، واو عین لکھا ہوگا، وعدہ کا، اور کالا کا قاف الف لکھا ہوگا، زادہ کا زا الف، دال عین کا، ہدا کا شا کا، اس طرح کوڈ لکھے ہوں گے۔ اس طرح سے جو یکساں حروف والے افعال ہم نے پڑھے تھے، ڈبل حرف والے افعال، ان کا کوڈ کیسے لکھا ہوگا۔ تو اللہ کا ضاد لام، لام کے اوپر جب شد ہوگا تو وہ اللہ کا ٹیبل ہے، اور ظنہ کا جو کوڈ ہے ضاد اور نون شد والا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے مزید فی کے جو افعال ہیں جو ہم نے جو ابواب پڑھنے ہیں، ان کے کوڈ اس طرح لکھے ہوں گے۔ مزید فی کے لیے ساتھ پلس کا نشان ہوگا، اس سے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ مزید فی ہے۔ علامہ کا کوڈ ہو تو کیا لکھا ہوگا، عین لام ساتھ پلس کا نشان ہوگا، اس طرح سے حاسبہ کا ہا الف اور پلس کا نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسلمہ کا ہوگا حمزہ اور سین، اور تدبرہ کا تا اور دال، تدارسہ کا تا دال اور الف، انقلبہ حمزہ نون حمزہ خا۔ تو یہ سارے کے سارے کوڈ ہیں جو آپ کی کتاب میں بھی استعمال ہوئے ہیں، وہاں لکھے ہوئے ہیں، ورک بک میں بھی ہیں۔ تو جہاں آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کس باب سے ہے، اس کا کوڈ کیا ہے۔ تو جب کوڈ آپ کو پتہ چل جائے گا، سال لکھا ہوا ہوگا، تو آپ اس کو اسی ساؤنڈ پر بنائیں گے، اسی طرز پر آپ اس فعل کو بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔